السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اسٹیج پہ تشریف ہمارے سبھی علماء اکرام، ایک ملک پور کی سرزمین پر سیمانچل سے آنے کا موقع ملا۔ کلام بھائی اور ملک پور کے ذمہ دار سے رابطہ تھا کہ آپ عادل بھائی آئیے، مجھے چلیے دربھنگہ سے پرانا رشتہ رہا ہے، کوشش کروں گا آنے کا، الحمدللہ آنے کا موقع ملا۔ رحمت اللہ عالمین کانفرنس، تمام آپ جو اتنی محنت اور مشقت سے آپ نے کانفرنس کیا، اس کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور صرف ابھی ایک ہی دل یہاں ضرور ہے، جسم ضرور یہاں پر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آنکھ، کہیں نہ کہیں روح بیت المقدس کی طرف ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، فلسطین کی طرف ہے۔ مسجد اقصیٰ زندہ باد، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اور آج جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ اتنے بڑے عالم دین لوگ بیٹھے ہیں، آج رواں کھڑا ہو جاتا ہے جب وہاں سے تصاویر آتی ہے، اور جب سوچتا ہوں کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے، بندہ تو ذرہ ذرہ محتاج ہے، ہم تو ایک ایک لمحہ محتاج آپ کے ہیں۔ وہاں سے جو کم سے کم 75,000 سے لوگ زیادہ شہید ہو گئے، اور 12,000 ٹن سے بھی زیادہ جو ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایکسپلوسیو بم گرا تھا، اس سے بھی زیادہ وہاں پر ظالموں نے بم برسایا ہے۔ لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ ہماری تاریخ 313 سے یہاں پہنچی ہے، ہماری تاریخ 72 سے یہاں پہنچی ہے، ہماری تاریخ کربلا سے یہاں پہنچی ہے۔ قیامت کی صبح تک ہم ہی انشاءاللہ رہیں گے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ہے، ہمارا ایمان کل نفس ذائقۃ الموت پر ہے۔ ہم برحق اپنی بات رکھیں گے اور مضبوطی سے رکھیں گے۔ آپ سے یہی مؤدبانہ اپیل کہ اتنے بڑے علماء آپ لوگ یہاں ہیں، آپ سے، کیونکہ آپ کی دعا، آپ کا جو رشتہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ سے آپ کا اعلیٰ ہے، آپ کا جو رشتہ خواجہ غریب نواز سے اس کے چاہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہو، یا بھی حضرت آئیں مسجد نبی سے سجدہ کر کے آئیں، خانہ کعبہ کا غلاف حضرت پکڑ کے دعا کیا ہے، بس اللہ سے اسی مقدس سرزمین کا اللہ صدقہ اس سرزمین پر رحم کر دے، ظالموں کو اللہ پاک دکھا دے اپنی قدرت۔ اللہ تمہیں خانہ کعبہ کا ابابیل سے حفاظت کرایا ہے، اللہ فلسطین کی بھی حفاظت کرا دے۔ آپ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدس رات ہے، جہاں پر اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ آپ سے یہی اپیل ہے کہ ان بچوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم وہ چڑیاں رہیں گے جو آگ بجھانے والی ہے، ہم وہ چڑیاں ہیں، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم آگ جلانے والے نہیں، ہم آگ بجھانے والے میں سے رہیں گے۔ آپ کی ایک ایک دعا، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ ایک ضرور اللہ رب العزت، اللہ فرشتوں سے آمین آئے گا، اور اس سرزمین پر رحم ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور بیت المقدس کی اللہ حفاظت کرائے گا، اور ان بچوں کو اللہ ضرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا، اور اللہ غیب سے اس مقدس سرزمین کی حفاظت کرائے۔ آپ سے یہی دعا کرنا چاہتے ہیں، جو ویڈیو آتا ہے، جو لوگ آتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ تمام علماء اکرام اور تمام حاضرین محفل سے یہی آپ سے دعا ہے۔ ہم لوگ بھی پرسوں کوشش کر رہے ہیں، دعائیہ مجلس ہے کشن گنج کی مقدس سرزمین پر، اور ایک احتجاجی جلسہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کم سے کم ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کم سے کم احتجاج کرو، بولو، چپ نہیں رہو۔ اپنا احساس، زندہ قوم اپنی زندگی کا احساس کراتی ہے۔ تو آج جس طریقے سے میرے لیڈر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھارت کا ترنگا بھی سینے میں لگایا، اور فلسطین کا بھی ترنگا لگایا، اور کہا کہ ہندوستان امن کی سرزمین ہے، ہندوستان مقدس سرزمین، اس نے ہمیشہ امن کا دیا، اس لیے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بربریت کے ساتھ نہ رہیں گے انشاءاللہ۔ فلسطین قیامت کی صبح تک ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ آپ سے یہی اپیل ہے کہ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ ضرور اس مقدس سرزمین کا حفاظت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ واہ واہ، بہت